اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها واستمرت حظا ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخسيس عيش كالمرء الوبيل الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحیاة مع الظالمین إلا برما۔ عزیزان محترم، گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا وخسیس عیش کالمرء الوبیل، اور اس سلسلے میں وعدہ دیا تھا کہ خسیس عیش کالمرء الوبیل کی جو تشبیہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے دی ہے کہ ایک چٹیل، ایک وبا زدہ صحرا میں یا چراگاہ میں ایک متمدن انسان، ایک عاقل، دانشمند، ہوشمند انسان کے لیے زندگی گزارنا، ایک شہر سے اٹھے اور ایک ایسی سرزمین پہ جہاں پر وبا ہو، کورونا کی طرح وبا ہو یا طاعون کی وبا ہو، کوئی بھی وبا ہو، وہاں زندگی گزارنا اس کے لیے حقارت کی باعث بھی ہے، ذلت کی زندگی بھی ہے، مشکل اور دشواری بھی ہے۔ اس زندگی میں، اس صحرا سے، اس سرزمین سے آدمی یا تو کوچ کر کے کہیں اور چلا جائے گا یا اس کے اندر وہ سہولیات، وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جہاں پر ایک انسان زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ تو عزیزان محترم، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سن 61 ہجری میں زندگی گزارنا اس قدر دشوار اور مشکل بنا دیا گیا تھا ایک مرد مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ جیسے مرء الوبیل کی زندگی مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ یقیناً سن 61 ہجری میں بہت سارے حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے، جیسے ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت، بہت ساری برائیاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں بے حساب، لیکن ان میں سب سے بڑی جو مشکل تھی اور جو سب سے بڑی آفت جس کا سامنا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو کرنا پڑا، ایسی آفت کا سامنا نہ رسول خدا کو کرنا پڑا تھا، نہ ایسی مشکل کا سامنا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو کرنا پڑا تھا، نہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس مشکل کا سامنا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ مشکل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اب پوری توجہ سے اس مطلب کو ہم پوری توجہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطبہ، چونکہ یہ خطبہ جس کی وہ میں نے انتخاب کیا ہے، یہ خطبہ پورے کربلا کے مقاصد، اغراض و امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اغراض و مقاصد کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر اس خطبے کو ایک انسان اچھی طرح سمجھتا ہے تو گویا اس نے قیام امام حسین علیہ السلام کے جمیع الجہات سے اس نے سمجھا ہے، اس لیے پوری توجہ چاہیے کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کالمرء الوبیل وخسیس عیش کالمرء الوبیل، پھر اس سے پہلے کہا صرف سبابہ بچ گیا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، پھر فرمایا دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ مشکل جو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کو اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، صرف ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ انتہائی خوفناک اور وحشتناک مشکل ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا ان الدنیا قد تغیرت کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، فلم یبق منہا الا صبابۃ کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا، صرف صبابہ بچ گیا ہے، تلچھٹ بچ گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وخسیس عیش کالمرء الوبیل، اور اس صحرا میں، اس جنگل میں یا اس چراگاہ میں زندگی گزارنے کے مترادف ہے جیسے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہو۔ یزید ایک شرابی، ایک علنی طور پر فسق و فجور کرنے والا شخص تھا۔ معاشرے کی میں یقیناً رسول اکرم کے دور میں بھی بہت سارے شرابی، کبابی، منافقین کا ایک اچھا خاصا گروہ موجود تھا، رسول اکرم کے اطراف میں بیٹھتے تھے، گناہ گار لوگ موجود تھے۔ اسی طرح سن 61 ہجری سے پہلے یزید بھی عام گناہ گاروں کے درمیان
شراب پیتا تھا، بندرباز تھا، قاتل تھا، قاتل نفس المحرمہ جیسا ابا عبداللہ علیہ السلام نے خود فرمایا، جو بھی تھا کہ عام انسان تھا، اس کا معاملہ ایک عام گناہگار انسان کا معاملہ بنتا ہے، اتنی تشویش کی بات نہیں ہے، ہوتے ہیں ہر معاشرے میں گناہگار۔ مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ ہو، ہمارا علاقہ ہو، ہمارا ملک ہو، وہاں پر ایک شرابی، کبابی اور ہمارے زمانے کا بدماش، ڈاکو اور منحرف اور بد کردار انسان ہو، وہ عام طور پر معاشرے میں رہ رہا ہے، لوگ اس سے تھوڑا سائٹ ہو کے چلتے ہیں، زندگی گزار رہا ہے، اتنی تشویش والی بات نہیں۔ لیکن آپ کو آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں اس وقت تشویش کی صورتحال سنگین ہو جاتی ہے جب اسی شرابی، کبابی، ڈاکو، چور اور بد کردار آدمی کو وہ نیک اور مخلص لوگوں کا رہبر اور رہنما بنا کر لوگوں کو اعلان کیا جائے، آ جاؤ، کل سے یہ شرابی نماز بھی پڑھائے گا، کل سے یہ کبابی آپ کو دین کی تعلیم بھی دے گا، کل سے یہ آپ کو شرابی، کبابی آپ کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول بھی بیان کرے گا۔ یہاں پر ہر عاقل انسان، ہر دیندار انسان وحشت میں چلا جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، وہ پریشان ہوگا، وہ خاموش نہیں رہ سکتا، کہے گا ٹھیک ہے وہ شرابی تھا، کبابی تھا، اپنی جگہ پر تھا، ہم سے ان کا تعلق نہیں تھا، اب جب اس کو ہمارے اوپر ہمارا سربراہ بنا دیا گیا ہے تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے، ایک مرد مومن کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ چی جائے کہ یہ بات ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو برداشت ہو، وہ بھی کون؟ وقت کا یزید کو سن 61 ہجری میں جانشین رسول، خلیفۃ المسلمین، اللہ کا نمائندہ جو دین کی تعلیم دے گا، جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا بھی امام ہوگا، اور سب سے سنگین ترین بات یہ تھی کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو دعوت دی جا رہی تھی، آ جاؤ اور اس شرابی، کبابی کی بیعت کر دو۔ یہ بات اس سے پہلے نہ رسول خدا، نہ علی مرتضیٰ، نہ حسن مجتبیٰ کو ایسی صورتحال پیش ہوئی تھی۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پہلے ہی مرحلے میں ولید بن عتبہ، مدینہ کا گورنر تھا یزید کا، اس کے دربار میں جب بیعت کے لیے طلب کیا تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس زمانے میں یزید کے خلاف حتیٰ اشارتاً، کنایتاً اگر کوئی بات کرتا تھا تو بھی اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی، اس کی زبان گدی سے کھینچی جاتی تھی، اس کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا تھا، اس کا جان، مال، عزت و آبرو حلال تھی۔ ایسے دور میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یزید کے گورنر ولید بن عتبہ کے دربار میں اس کے سامنے بیٹھ کر جب بیعت کا مطالبہ کیا اور مروان نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو جانے نہ دیں، بیعت لیں یا ان کی گردن اڑا دیں، تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنی پالیسی کا پہلا اعلان یا اپنا شعار، پہلا شعار جس کا اعلان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھا، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ ومعلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ۔ اب ابا عبداللہ حسین کیا فرما رہے ہیں؟ یزید فاسق ہے، یزید شارب الخمر ہے، یزید بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے، یہ علنی فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے تنہائی میں، ایک مرتبہ علنی گناہ کرتا ہے۔ ایسے شخص کی بیعت، ایسے شخص کے لیے بیعت طلب کی جا رہی ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے۔ یقیناً یہ ایسا مرحلہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں پر ایک مرد مومن جائے ابا عبداللہ الحسین، وہ فرزند رسول ہیں، وہ فرزند علی و بطول ہیں، وہ ہیہات من الذلہ کا انہوں نے نعرہ بلند کیا ہے۔ ایک عام مرد مومن کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے اس حالت میں خاموش رہیں، ایک مرد مومن کے لیے بھی قابل برداشت و تحمل نہیں ہے کہ سکوت اختیار کرے۔ لہٰذا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا، جب مروان نے کہا کہ یا ابا عبداللہ یزید کی بیعت کیجئے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جائے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی اس میں مزید وضاحت اگلے خطبات میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔